اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا نہ کفایت کرے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس سے شیئن کچھ بھی۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ فدیہ۔ ولا تنفعھا اور نہ فائدہ دے گی اس کو شفاعت سفارش، نہ ان سے کوئی بدلہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی سفارش فائدہ دے گی۔ ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اس دن سے ڈرو بچو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، ایک جان کسی دوسری جان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ کوئی والد، کوئی ماں، کوئی بھائی اور کوئی دنیا میں کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہوگا، کل قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا۔ وہاں بیڑا پار ہونا ہے تو صرف عملوں سے، عمل درست ہوگا تو کامیابی ہی کامیابی۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں پار اتر جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اس لیے کہا گیا کیونکہ انہیں یہ تھا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور ہمارے آباء و اجداد اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور اس طرح ہم خود بھی اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ ہم تو جہنم میں جا نہیں سکتے، اور اگر گئے بھی تو چند روز۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے آباء و اجداد نبی تھے، تم انبیاء کی اولاد ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ بغیر عمل صالحہ کے تم بخش دیے جاؤ گے اور یہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ نیک لوگ بھی نہیں چھڑا سکتے جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ رب چاہے گا تو چھڑا سکیں گے۔ ان سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص زمین بھر کے سونا بھی لے آئے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص بدلہ دے کر جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اور نہ ہی کسی بندے کو کوئی سفارش کام دے گی۔ جو بھی شخص اللہ کا نافرمان ہو کر مرے گا، کل قیامت کے دن نہ بدلہ، نہ فدیہ، نہ کوئی جان، نہ سفارش کام آئے گی۔ سفارش بھی اس کی اور اس وقت ہوگی جب اور جس کو میرا اور تیرا رب چاہے گا، اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، لیکن کافروں کے حق میں سفارش قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ آج ہمیں قیامت سے، روز حساب سے، روز محشر سے ڈر کیوں نہیں لگتا، اور ہم اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری آخرت کے بارے میں لا علمی ہے۔ ہمیں آخرت کے متعلق معلومات نہیں، ہم معلومات حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، لہٰذا ہمیں اس کا ڈر بھی نہیں۔ آخرت کے متعلق زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہمیں اپنے فرائض کا بھی پتہ چلے، اور ڈر بھی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لہٰذا تیاری بھی کریں۔ اپنے لیے آخرت کی تیاری خود کریں، نہ کہ کسی دوسرے کے بھروسے بیٹھے رہیں۔ سن لو کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم ولیوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہمیں فکر نہیں، یہ لوگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی مدد، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہنا اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا۔ یہ تیاری، یہ کوشش اگر اللہ قبول کرے تو اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کے دن کامیابی عطا فرمائے، آمین۔